اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے جو رابطہ کیا ہے وہ کتاب کی شکل میں کیا ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں نہیں کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ کتابوں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، کتابیں اب جو ہے وہ فروخت نہیں ہوتی، کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں رہا۔ جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں وہ دنیا پھر میری دہلیز پر ہے۔ واہ 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 واہ۔ السلام علیکم ناظرین، سخن ٹی وی سے سخن نامہ کے ساتھ میں ہوں ارشد معراج۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے دوست پبلشر ہیں، شاعر ہیں، بک سیلر ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب ارشد ملک۔ بہت شکریہ۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ 3 جہتیں ہیں ان کی، انہوں نے بہت بے شمار انتخاب کیے، خود اپنی شاعری کی ان کی مجموعے شائع ہوئے، دوسروں کی بے شمار کتابیں چھاپی اور کتابیں فروخت بھی کی۔ ہم آج کتاب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اور کتابوں کی سیل کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ کتابوں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، کتابیں اب جو ہے وہ فروخت نہیں ہوتی، کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں ارشد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ مختلف فیز آتے ہیں کتاب کے حوالے سے۔ تو بہر یہ کہ 90s کا جو دور تھا اور اس کے بعد جو 2007-8 تک تو یہ کتاب کے اوپر عروج کا دور تھا، اس میں بہت بے شمار کتابیں سیل ہوئیں، لوگوں نے پڑھی اور بہت بے شمار قاری ہم لوگوں نے بنائے۔ لیکن آج کا جو دور ہے یہ ذرا مشکل دور ہے، کیونکہ اس میں جو سوشل میڈیا اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا جو ہمارا آیا ہے، اس نے کافی حد تک ہمیں پریشان کیا اور کتاب کے اوپر یہ اثر انداز ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا دور ابھی ہے اور یہ واپس آئے گا۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار سے گزرتے وقت یہ موبائل جب آیا تو اس نے بہت ساری چیزیں ہم سے چھین لی، جیسے گھڑی ہو گئی، ڈائری ہو گئی، کیلنڈر ہو گیا، اسی طرح کتاب کو بھی اس نے کافی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ گھڑی بطور فیشن ہی تھی لیکن واپس آئی، دوبارہ آ گئی، واپس آئی۔ اور یہ جو دور جو آج کا دور ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ کتاب بھی بطور فیشن تو پڑھی جا رہی ہے، لیکن بطور فیشن کے طور پر، فیشن کے طور پہ آپ دیکھیں جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں بطور فیشن پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، پڑھنا تو چلو پھر اچھی بات ہوئی نا۔ بعض لوگ نا بڑی کتابیں جو ہیں مثلاً کلیات اکٹھے کر لیے یا ایک پوری برٹینیکا لا کے پوری اپنے ڈرائنگ روم میں سجائی، یا کچھ مختلف ایسی جو بڑی کتابیں ہیں جو ہمارے آفاقی کتابیں ہیں ان کو اکٹھا رکھ لیتے ہیں، تو وہ سجا لیتے ہیں نا ایک اپنا روب ڈالنے کے لیے۔ تو میں تو انہیں ویسے کہتا ہوں کتابوں کے مجاور ہیں وہ کتابیں اکٹھے کرنا اور ان کو روب کے لیے سجانا یہ ہے۔ اگر پڑھی جاتی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک گفتگو کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، جیسے آپ دیکھیں کہ بہت اس وقت جو انٹرنیشنل سطح پہ جو بیسٹ سیلر کتابیں ہیں ان میں سے موسٹلی کتابیں موٹیویشنل کتابیں ہیں۔ اچھا، تو موٹیویشنل کتابیں، جب موٹیویشنل جو اسپیکرز ہیں جو بات کرتے ہیں، سارا کرتے ہیں، تو اس کی جگہ جب ہم کتابیں لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کیسے اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو وہاں سے لی گئی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ جو بہت سارے لوگ جو ٹک ٹاکرز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ بھی اب کتابوں کو بھلے وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس پہ اس کے ساتھ بات چیت کرنا کا طریقہ سیکھیں یا پروگرام کریں، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں تو ان کو فائدہ دیتی ہیں، کتاب تو فائدہ دیتا ہے۔ بالکل، میں نے ایک پروگرام، ایک سیریز ہے، شاید وہ انڈیا سے کوئی کر رہا ہے نوجوان، وہ سگمنڈ فرائڈ پہ سیریز کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! اب وہ پورا فرائڈ کو اس کے جتنے بھی نظریات ہیں ان کو ایک نظریہ لیتا ہے اور اس پہ ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہے وہ اپنا۔ تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ تو یہ کیوں مویلا مچا رہے ہیں بک سیلر اور کہ کتاب بکتی نہیں؟ نہیں، اصل میں بک سیلرز کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ کتاب کا 60 یا 70% حصہ آن لائن شاپنگ میں چلا گیا۔ اچھا، اور بک سیلر تو متاثر ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا ابتدائی دور تھا، میرا ابتدائی دور تھا، تو ہم لوگ ایک وقت پہ اپنے بچوں کو لے کے سنڈے والے دن کہیں گھومنے کی بجائے کسی بک شاپ پہ جاتے تھے جہاں بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، وہ کچھ کتابیں لیتے تھے۔ تو موبائل نے وہ سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے، آپ اس کو باہر نکلنے کا آپ کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ بہرحال کہیں نہ کہیں کتاب کو نقصان تو پہنچا رہا ہے۔
نہیں یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ جو ہمارے پاس پی ڈی ایف میں چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو کتابیں بھی آ گئی ہیں پوری، اور اس کے علاوہ وہ ریلز سے ہمیں جان نہیں چھوٹتی بچوں کی، وہ جو سلسلہ ہے ریل دیکھنے کا اس سے نہیں جان چھوٹتی. تو اس سے فرق تو پڑا. پہلے آپ پڑھتے تھے ٹارزن کی کہانیاں بچوں کے، وہ جو پھول ایک پرچہ ہوتا تھا، اونہار ہوتا تھا، ہمدرد والوں کا ایک پرچہ بچوں کے لیے آتا تھا، پھر بچوں کا امروز آتا تھا، وہ سارے پڑھتے تھے. اب وہ ایسا کوئی یہ اصل میں نا یہ بڑی ایک آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ہم نے جس کو میں نے سنہرا دور کہا 90 سے، آپ یہ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو اس دور میں ڈیمیج کیا گیا وہ بچوں کے مصنفین کو کیا گیا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کسی بچوں کے مصنفین کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا جاتا، حکومتی سطح پہ کسی قسم کی تسلیم کوئی ہی نہیں کیا تسلیم جاتا، ہی نہیں کیا جاتا، ادیب ہی نہیں مانا ٹھیک ہے. جاتا. اب ہم لوگوں نے جب ہم ابتدائی طور پہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو فیری ٹیلز کی کہانیاں پڑھتا ہے، پھر عمرو ٹارزن اور یہ ان لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے، پھر یہ جو تعلیم و تربیت، نحال، بچوں کی دنیا، ان کو پڑھنے کے بعد ہم اشتیاق احمد کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں، اشتیاق احمد کی کہانیوں کے بعد ہم عمران سے پڑھتے ہیں، پھر ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھنے کے بعد رضیہ بٹ پڑھنے کے بعد عمیر احمد پڑھنے کے بعد ہم مستنصر یا اس طرح کے لوگوں کی طرف جاتے ہیں. پھر عبداللہ حسین یا یہ وہ لوگ عبداللہ حسین قرۃ العین حیدر کو پھر. لیکن اب یہ جو وہ جو پوری جو سیڑھی کے پائیدان تھے آپ نے وہ 4-5 نیچے سے نکال دی ہیں، اور آپ ڈائریکٹ اس کو کہتے ہیں بچے کو کہ وہ عبداللہ حسین کو پڑھیں یا اس طرح کا پڑھے، تو وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بھاری ہے. نہیں یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ آگ کا دریا، میں نے ایک بچے کو کہا کہ آپ یہ ناول پڑھے، تو وہ بچہ پڑھ کے آیا میرے پاس، and he was in BS اردو کا اسٹوڈنٹ تھا وہ. تو وہ آ کے مجھے کہنے لگا، اس بیچارے نے بڑی محنت سے پڑھا لیکن تھا سر سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا بھی چھوڑ دے، پھر یہ راجا گدھ پڑھ، اب یہ پڑھ، دوسرے پڑھ. وہ پڑھا کے پھر میں نے اس کو 1 سال بعد کہا کہ اب دوبارہ پڑھو. جب اس نے دوسری دفعہ پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے اب مجھے سمجھ آ رہا ہے. وہ میں کہ اس کی تیسری قرأت کرے گا تو اور زیادہ سمجھ جائے گا. اچھا ادب کے معاملے میں آپ خود شاعر ہیں، جی آپ نے 90 کی دہائی میں بڑے اچھے انتخاب کیے، بڑے پاپولر شاعروں کو شائع بھی کیا آپ نے، اور آپ کے ادارے سے وہ مشہور بھی بہت ہوئے، بہت مقبول شاعر ہیں جن کو آپ نے پبلش کیا. تو 90 کی دہائی میں جو لوگ پاپولر تھے اور آپ کے انتخاب جتنے بھی تھے وہ اتنے شائع ہوتے تھے اور وہ بکتے تھے، کیا اب بھی وہی صورتحال ہے؟ نہیں، آپ تو دیکھیں شاعری کے اوپر تو ایک ایسا زوال ہے کہ شاعری کو لوگ کتاب کی شکل میں اب نہیں پڑھتے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ 8-10 غزلیں یا شعر آ چکے ہوتے ہیں جن سے آپ اگر فارغ ہوں تو یا ان کو پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ایک سلسلہ ہو جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی رینج میں آپ کسی بھی غزل کو، کسی بھی شعر کو آپ نکال سکتے ہیں، ان کا جائزہ لے سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے شاعری کو پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوا. وہ دور جو تھا وہ بڑا سنہرا دور تھا. اس میں ہم لوگوں نے مطلب میں نے جب آنکھ کھولی تو میں اپنے بک شاپ پہ لوگوں کو 1 غزل یا 2 غزل، کسی کی بھی ایک نمائندہ غزل ہوتی ہے جس کو وہ لوگ پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو وہ اس کے لیے میں نے دیکھا کہ لوگوں کو مطلب خوار ہوتے دیکھا کہ یار وہ 1 غزل کے لیے ایک تو اگر جس طرح اگر ہم کہتے ہیں دیار نور میں تیرہ شبوں کا ساتھی ہو، تو اس کے لیے افتخار عرصہ کا کلیات خریدنا پڑتا تھا جو کہ ان کے اعصاب اور جیب دونوں پہ بھاری تھا. تو ہم نے یہ کیا کہ ان ایسی چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں لا کے ان کو کتابی شکل دی. اس کے بعد وہ دور تھا جو ایف ایم کا دور تھا، اس میں ایف ایم ابھر کے سامنے آیا. تو ایف ایم کے بہت سارے پریزنٹرز بھی تھے جو کہ خود شاعر بھی بن گئے بعد میں، لیکن جیسے ہی اچھا یہ اچھا ہے بعد میں شاعر بن گئے اور جیسے ہی جب وہ ایف ایم پہ زوال آیا تو ان کی شاعری پہ بھی ساتھ ہی زوال آ گیا اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. تو یہ بڑا اہم تھا کہ کیونکہ انسان کو دیکھیں، کوئی بھی میں آپ سے سوال کروں گا، آپ اگر پروفیسر ہیں تو پروفیسر کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ کے اندر سے پروفیسر پہلے باہر آتا ہے یا شاعر پہلے باہر آتا ہے؟ جو پہلے باہر آئے گا وہی آپ اصل میں ہوں گے. ہاں بالکل، یہ بڑی اچھی بات کی. میں تو ویسے شاعر پہلے آئے گا میری، اگر مجھ سے بات کریں گے تو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر نہ ہوتا تو میں یہ پروفیسر ہی نہ ہوتا. ہاں یہ بات، اور آج یہ آپ سے گفتگو ہی نہ ہو رہی ہوتی بیٹھے ہوئے. ایسے ہی. اچھا آپ نے وہ جو انتخاب کیے، میں پاپولر شاعری کی بات کر رہا تھا، تو اب نہیں پڑھی جا رہی وہ؟ اب اصل میں وہ ایک دور تھا، اس دور کا
مطلب دور کے یہ تقاضے تھے. اب تھوڑا سا چینج ہو گیا دور, اب لوگوں کو فیس بک پہ اویلیبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میرے مزاج کے مطابق بھی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میری کتابیں لوگ پیسے دے کے خریدیں, لوگ فری میں نہ لیں مجھ سے. تو جب لوگوں نے مجھ سے فری مانگنا شروع کر دی تو میں نے بھی ان کو شائع کرنے چھوڑ دیا. میں آج بھی آپ دیکھیں کہ میری کتاب ہے تو میں اس کو کوشش یہ میری یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کی کتاب کو بھی خریدوں اور وہ بھی میری کتاب خریدے. یہی کتاب کی عظمت ہے. ہاں نہیں بولنا تو یہی چاہیے, لیکن جیسا کہ آپ نے شاعری کے بارے میں کہا, شاعر تو بیچارے خود کے پیسے دے کے کتاب چھپواتے ہیں آپ سے اور اس کے بعد پھر بانٹ دیتے ہیں مفت, اور وہ بھی نہیں لوگ پڑھتے. میرے ایک دوست تھے تو شاعر ہے, میں نام نہیں لیتا, تو انہوں نے جب کتاب شائع کروانے کے لیے میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ یار میں اپنی کتاب کو نا سیل کروں گا, میں بالکل ایک بندے کو بھی فری نہیں دوں گا. میں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہو کہ سیل ہونی چاہیے, لیکن جن لوگوں سے آپ نے فری لی ہوئی ہیں پہلے جا کے ان کو واپس کریں کتابیں, کیونکہ اگر آپ خود لے رہے ہیں کتاب ان سے فری میں تو آپ سیل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک رجحان بن گیا ہے جو کہ میرے خیال میں کتاب کے اوپر کوئی اچھا تاثر نہیں آ رہا. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ تحفہ طلب تو ہو گئی ہے. یہ چلیے ایک میں بھی اچھی ایک بات ہے, تحفہ دینا کتاب کا, یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے. اچھا آپ نے آپ کا ایک سفر نامہ جو ہے اللہ سائیں حاضر بڑا, وہ بڑا شاندار ایک سفر نامہ ہے, تو وہ کیسے خیال آیا آپ کو لکھنے کا کہ آپ؟ اچھا اس کا تھوڑی سی سٹوری ہے چھوٹی سی کہ میری وائف, میں جیسا شاعر آپ کے سامنے ہوں ویسے ہی ہوں جیسے شاعر ہوتے ہیں, جیسے وہ سوچتے ہیں, اور وہ مذہب سے کچھ کافی سارا دور بھی ہوتے ہیں, تو میں بھی ایسا ہی ہوں یا تھا. تو میری وائف کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں اکثر دیکھتا کہ وہ, اس نے بچپن میں حج کیا ہوتا, وہ سوچتی رہتی تھی کہ میں حج پہ جاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک دن ایسے ہی میں اس کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے ٹی وی کے مناظر دیکھ کے, تو میں نے سوچا یار کہ یہ اس کا ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, تو کیوں نہ چلیں حج پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں, تو یہ اپنا حج کرتی رہے گی اور میں گھومتا پھرتا رہوں گا. تو میں ایسے ہی جایا, پھر راستے میں مجھے خیال آیا کہ یار میں اس کو لکھوں بھی. اچھا وہاں پہ نا مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ آپ بھی جانتے ہیں ارشد بھائی کہ اگر آپ کہیں نا خدا ہے تو پھر آپ کو وہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر وہ خدا آپ کو نظر بھی نہیں آتا. تو میں نے اپنے آپ سے جانے سے پہلے وعدہ کیا کہ میں یہ جو 30-40 دن ہیں, ان 30-40 دنوں میں جو کچھ ہے وہ ہے, اس بنیاد پہ میں سارا سفر کروں گا. اچھا, اور جب میں نے اس بنیاد پہ سفر کیا تو پھر مجھے بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا, میں جن کو لا آف اٹریکشن یا باقی چیزوں کا کہہ رہا تھا, تو بہرحال یہ ہے کہ ایک قانون ہے, ایک سسٹم ہے پورا دنیا میں جو آپ کو اسی وقت نظر آتا ہے جب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہے. اچھا 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 جی. ملک صاحب, گلزار نے بڑی خوبصورت نظم کتاب کے حوالے سے لکھی کہ میں جس کچھ یہ تھی کہ یہ نظم تو پوری یاد نہیں ہے کہ میں اس کو چھو سکتا ہوں, اس کی خوشبو محسوس کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ بسر کرتا ہوں, کبھی سینے پہ رکھتا ہوں, کبھی تکیے کے نیچے, کبھی کہیں. تو ایک رفیق کے طور پر کتاب ہمارے ساتھ تھی اور اب نہیں ہے. تو کیا آپ کو بھی یہ کمی محسوس ہوتی ہے, یا لوگوں کو ہوتی ہے اس طرح کمی محسوس جس طرح گلزار کو, یا مجھے آپ کو ہوتی ہے, یا ہماری یہ جو جنریشن ہے, ایکس جنریشن ہے, اس تک ہے, بلکہ ملینیلز جو ہیں ان تک بھی تھی یہ؟ دیکھیے کتاب کی کمی بہرحال, کیونکہ ہم لوگ تو کتاب کے ساتھ وابستہ تھے, ہم لوگ تو کتاب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, جیتے تھے, تو ہماری تو کمی رہے گی. ہمارا ایک ساتھی, تو ہم اس کو, بلکہ ہم نے تو چھوڑا ہی نہیں, ہم نے تو اس کو ساتھ رکھا ہے. تو جہاں تک نئے لوگوں کی بات ہے تو وہ موبائل کی شکل میں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کتاب کی کمی ابھی ہے. مطلب کتاب پی ڈی ایف میں یا کسی بھی شکل میں ابھی وہ اپنی پوری طریقے سے وہ آئی نہیں ہے, اور کسی شکل میں آ جائے تو شاید آ جائے. اور ایک ہمارے پاس یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے جو رابطہ کیا ہے وہ کتاب کی شکل میں کیا ہے, پی ڈی ایف کی شکل میں نہیں کیا. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب میں رہنا ہے. ہاں بالکل بالکل. اچھا یہ جتنے بھی بک فیئرس ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے بک فیئر, لاہور کا جو بہت بڑا ایکسپو ہوتا ہے اور کراچی کا ایک ہو, تو اس میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بکتی ہیں, اور
بڑے بڑے پبلشرز وہاں سے لاکھوں روپے ایک ایک دن میں کماتے ہیں، اور ان کی کتابیں جو ہے نا سٹال بالکل خالی ہو جاتی ہیں. اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب ابھی بک رہی ہے، یعنی کتاب لوگ خرید رہے ہیں. دیکھیے ارشد بھائی، اس کو بھی ایک طریقے سے ایک طریقہ بنا دیا گیا نا کہ یہ بھی بڑے جو پبلشرز ہیں ان کا ایک منوپلی کا طریقہ کار بھی تھا کہ انہوں نے مصنفین کو بٹھایا اور مصنفین اپنی کتابیں ہاں بیٹھ کے اپنے وہاں وہ کتابیں دے رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں. تو ایک قسم کا انہوں نے مصنفین کو رائٹر کے ساتھ سیلز مین بھی بنا دیا. اچھا تو یہ تھوڑا سا الگ سا ایک بنا، ٹھیک ہے نا. لیکن چلیں اس کو ہم اوکے یہ کر دیتے ہیں کہ چلیں ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں لوگ، ساری بات ٹھیک ہے. لیکن ایک سطح پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹا پبلشر جو آپ دیکھیں لاہور میں کتنے ہی پبلشر ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ختم ہو گئے اس دوران میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ بڑے بڑے بک فیئر کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کو کسی قسم کی حکومتی سرپرستی نہیں ہوتی. اگر آپ جیسے ابھی آخری ٹائم پہ اس ادھر لوک پاکیانہ سینٹر میں ایک ہوا تھا بک فیئر، تو اس میں یہ تقریباً 85,000 کا وہ سٹال دے رہے تھے 3 دن کا. اچھا بک سٹال والوں کو. اس میں کئی لوگ مطلب یہ کہ کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں اسکول اور کالجز کو ہائر کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو لانا پڑتا ہے، سسٹم ایک بنانا پڑتا ہے، مشاعرے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو تو لوگوں کا رجحان کسی اور طرف نکل جاتا ہے. ٹائم فریم میں نہ ہو تو ٹائم اگر غلط ہو جائے، جیسے اس دفعہ کا جو لاہور کا بک فیئر تھا اس کے ساتھ بسنت کا ایونٹ آ گیا، اور بسنت کے اوپر جتنا پیسہ حکومت نے لگا دیا تھا، اگر اس سے 10% بھی بک فیئر پہ لگایا جاتا اور وہاں پہ سٹالز والوں کو، چھوٹے سٹالز والوں کو وہ فری دیا جاتا اور سارے اس کے ساتھ کیا جاتا، تو یہ بہت اچھا اور فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ باقاعدہ ہم اپنی نسل کی تربیت بھی کر سکتے ہیں کتاب کے حوالے سے. اچھا اب ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ یورپی مختلف ممالک ہیں، انہوں نے پہلے انٹروڈیوس کروایا ٹیب، الیکٹرانک بکس جو ٹیبس. تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو باقاعدہ ہارڈ بائنڈنگ کتاب کے اندر دوبارہ انہوں نے اسکول کی بکس جو ہے نا وہ ای بک سے وہ پھر کتاب کی طرف آئے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کتاب کی طرف دوبارہ آنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمارے ہاں بھی کتاب دوبارہ کلچر جو ہے ہمارے ہاں ویسے سلیبس کی سطح پہ تو ختم نہیں ہوا، کیونکہ نہیں ہوا، لیکن میں یہ چیزیں ٹرائی کی جا رہی ہیں کہ وہ ٹیب کی شکل میں دے رہے ہیں، اب دے رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا چھوڑ رہی ہے، دنیا چھوڑ مطلب یہ واپس آ رہی ہے کتاب. ہمارے ہاں کافی 50 سال پیچھے نا، ہم تو 50 سال بعد ہمارے پاس آتی ہے چیز کہ ہم اس کو اپلائی کر رہے تھے. نہیں اب تو یہ گلوبل ولیج کہتے ہیں، 1 منٹ میں آپ کو وہاں کی خبر وہاں پہنچ جاتی ہے. یہاں سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر کیا رواج چل رہا ہے، وہاں کی ہر چیز یہاں پہ دیکھ لیں آپ، پورا یورپ کی دیکھ لیں. تو اب تو ویسی سچویشن نہیں، لیکن ہمیں اڈاپٹ کرنے میں واقعی 50 سال لگ جاتے ہیں، 100 سال لگ جاتے ہیں، ہمارا ذہن اس کو مانتا نہیں ہے. لیکن بہرحال کتاب کا تجربہ جو ہے وہ دوسرے تجربوں سے مختلف ہوتا ہے. یہ آپ کا بھی اور ہمارا ایک اور یہ خوش آئند ہے جو آپ نے کہا کہ وہ لوگ کتاب کی طرف واپس آئے ہیں. تو یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ وہ کتاب، کیونکہ کتاب کی اپنی وہ جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے دوست عثمانی صاحب کا شعر ہے کہ کاغذ کی یہ مہک یہ مزہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. ہاں یہ آخری، یہ تو بڑا مشہور ہوا ان کا مثلا، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے. اب وہ جو کتابوں کی یہ مہک یہ مزہ روٹنے، وہ جو مہک ہے وہ مہک آپ کو ٹیب سے نہیں آ سکتی. وہ جو ہم دیکھیں ہم نے پیپر کے ساتھ بھی عشق کیا ہوا ہے نا، پیپر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے اس کے ساتھ. وہ بہرحال آپ ٹیب میں نہیں دیتے، اس میں آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں اور سارا. نہیں وہ ایک اور چیز بھی اس میں ہے جو مثلا آپ جس طرح لفظ پہ لفظ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہیں عکس بھی ذہن میں محفوظ ہو رہا ہوتا ہے پڑھنے والے کے، اور وہ کہیں یاد کا حصہ بھی بن رہا ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے قاری ایسے ملیں گے کہ جن کا حافظہ بلا کا تیز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 522 پہ یہ سب بات لکھی ہوئی ہے، وہ سکین کر لیتے ہیں ایک طرح سے. ٹیب پہ اصل میں ہماری جتنی جنریشن ہے، جو جن زی ہیں، جو خاص طور پہ ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ کتاب میں حوالہ دیکھتے ہیں. اگر ان کو پتہ لگ بھگ علامہ اقبال پیدا کب ہوئے، یہ فوراً اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ پیدا ہوئے، فوراً اس جگہ پہ کر کے وہ سن ہو گیا. باقی اب کتاب کا جو پورا ایک پڑھنے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، مطلب ہم لوگ نے آپ دیکھیں کہ بہت ساری کتابیں ہیں. مطلب میں نے ایک وقت پہ
ساحل لدھیانوی کو میں نے اتنا پڑھا، اور جب میں اتنا پڑھا تو مجھے اس وقت یہ لگتا تھا کہ ساحل لدھیانوی جو ہے وہ سب سے بڑا شاعر ہے، غالب سے بھی بڑا شاعر ہے، میں یہ سمجھتا تھا. لیکن جب ہم نے غالب کو پڑھا اور بار بار پڑھا تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ وہ یہ تھا. اور یہ چیزیں آپ کو ٹیب سے یہ چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی، یہ کتابوں کی شکل میں جب آپ ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں، سارا سسٹم کرتے ہیں، کتابیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کریں گے وہاں. ہاں بالکل. اچھا آپ سے فرمائش ہے آپ کی اپنی کوئی تازہ ترین کوئی تخلیق ہمیں سنائیے ہمارے ناظرین کے لیے. ہم تو استفادہ کرتے رہتے ہیں، ویسے آپ ریناؤنڈ ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں. میں تازہ نہیں تو بھی کیونکہ غزلیں پوری یاد جو آپ کو پسند ہیں تو جو کچھ اشعار. ہے وہ کہیں کہ غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے، واہ گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے، تمہارا عکس ہر چیز پر ہے، واہ 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 واہ. اور جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، وہ دنیا پھر میری دہلیز پر ہے. واہ 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 واہ. جسے میں پھینک آیا تھا گلی میں، وہ دنیا پھر میری دہلیز پر ہے. دلے مجذوب بس اتنا بتا دے، واہ. دل مجذوب بس اتنا بتا دے، یقین کس کو یہاں کس چیز پر ہے. واہ 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 واہ. اور کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ، واہ. کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ، کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ، تو کیا یہ زندگانی لیز پر ہے. واہ واہ واہ. کیا اچھا لیز کا استعمال کیا آپ نے. کٹوتی ہو رہی ہے لمحہ لمحہ، تو کیا یہ زندگانی لیز پر ہے، اور تجھے مل کر یوں ارشد لگ رہا ہے. واہ. تجھے مل کر یوں ارشد لگ رہا ہے، یہ دنیا بھی تیری تجویز پر ہے. واہ 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 واہ. گزر میرا اس ایک تعویذ پر ہے، تمہارا عکس ہر چیز پر ہے. بہت شکریہ ارشد صاحب. ناظرین آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.